غیب السماوات والارض، اور اللہ ہی کے لیے غیب ہیں آسمانوں کے اور زمین کے، پوشیدہ باتیں اللہ ہی کے پاس ہیں۔ وما امر الساعہ، اور نہیں ہے معاملہ قیامت کا، الا، ہاں مگر، کا لمح، جیسا کہ کاف حرف تشبیہ ہے، لمح کہتے ہیں جھپکنا، البصر نگاہ کا، جیسے نگاہ کا جھپکنا ہے، آنکھیں جھپکنا ہے، یعنی او یا کہ ہوا اقرب، وہ اس سے بھی قریب ہے۔ لمحہ جو لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں وہ یہی ہے، جتنا آنکھ کے جھپکنے کا وقت جو ہے۔ تو وما امر الساعہ الا کلمح البصر، قیامت کا معاملہ تو ایسے جیسے آنکھ کا جھپکنا، او ہو اقرب، یا کہ اس سے بھی قریب تر ہے، یعنی قیامت اتنی قریب ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقینا اللہ ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ واللہ اخرجکم، اور اللہ ہے کہ اس نے تمہیں نکالا ہے، من بطون امہاتکم، تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں سے، لا تعلمون، تم نہیں علم رکھتے تھے، شیئن کچھ بھی، یا تم نہیں علم رکھتے کچھ بھی، وجعل، اور اس نے کر دیا ہے، لکم السمع، تمہارے لیے سننے کی صلاحیت، سننا، والابصار، اور نگاہیں دیکھنا، دیکھنے کی صلاحیت، والافئدہ، اور دل، یعنی اس نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، عقل ہے۔ تو اللہ نے تمہیں حواس ایسے عطا کر دیے ہیں، تین حواس جو ہے نا، جن سے تم علم حاصل کرتے ہو، جبکہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا بچپنے میں تو تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، پھر اللہ نے تمہیں یہ علم حاصل کرنے کے ذرائع دیے، لعلکم، شاید کہ تم تشکرون، تم شکر کرو۔ یہ گزشتہ ہم نے آیت میں پڑھا، وما امر الساعہ الا کلمح البصر او ہوا اقرب۔ تو اس میں حدیث میں جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا تو اس کی تو قیامت قائم ہو گئی۔ تو کس وقت موت آئے اس کا بھی معاملہ ایسا ہی ہے، جیسے آنکھ جھپکنے کا کوئی پتہ نہیں چلتا۔ اللہ رب العزت ہمیں ایمان کے ساتھ دنیا میں رکھے اور ایمان کے ساتھ لے جائے۔ علم یرو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، الی الطیر، پرندوں کی جانب، مسخرات، جو پابند کیے گئے ہیں، فی جو السماء، آسمان کی فضا میں، جو کہتے ہیں فضا، یعنی یہ جو بلندی ہے، سما ہے، اس کی فضا کے اندر یہ جو اڑنے والے چیز پرندے ہیں، ان کو پابند کر دیا گیا، ٹھہرا دیا گیا ہے، ما یمسکوہن، نہیں کوئی تھامے ہوئے انہیں، الا اللہ، سوائے اللہ کے، اللہ کے سوا انہیں کوئی بھی تھامے ہوئے نہیں ہیں۔ جس طرح یہ پرندے ہمیں نظر آتے ہیں، اسی طرح تمام سیارے ستارے جو آسمان کی فضا کے اندر اللہ نے مسخر کر دیے۔ ان فی ذلک لآیات، بے شک کہ اس میں البتہ دلائل ہیں، لقوم، ان لوگوں کے لیے، یؤمنون، جو کہ ایمان رکھتے ہیں۔ واللہ جعل لکم، اور اللہ ہے کہ اس نے بنایا ہے، ٹھہرایا تمہارے لیے، من بیوتکم، تمہارے گھروں سے، سکنن، سکونت کی چیزیں، یعنی سکون، باعث سکونت ٹھہرائے ہیں تمہارے لیے، تمہارے گھر، یعنی تمہارے گھر رہنے کے لیے بنائے ہیں۔ وجعل، اور اس نے کر دیا ہے، لکم، تمہارے لیے، من جلود الانعام، جلدوں سے، چمڑوں سے، چوپایوں کے، بیوتن، گھروں کو، یعنی خیمے جو چمڑے کے خیمے ہیں، تستخفونہا، تم ہلکا خیال کرتے ہو انہیں، یا ہلکا پاتے ہو تم انہیں، یوم ظعنکم، اپنے کوچ کے دن، و یوم اقامتکم، اور اپنی اقامت، اپنے ٹھہراؤ کے دن، اپنے پڑاؤ کے دن، یعنی جب تم سفر میں پڑاؤ ڈالتے ہو تو وہ خیمے تم لگا لیتے ہو، اور جب تم وہاں سے سفر پر دوبارہ روانہ ہوتے ہو آگے تو اپنے کوچ کرتے ہو، اٹھا لیتے ہو، تو وہ خیمے تمہارے لیے وہ بھی گھر ہیں جنہیں تم ہلکا پاتے ہو۔ ومن اوصافہا، اور انہی جانوروں کی صوف سے، اون سے، و اوبارہا، اور ان کی پشم سے، وبر، یہ جو چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں نرم نرم، اسے وبر کہتے ہیں، و اشعارہا، اور ان کے بال جو بڑے بال ہوتے ہیں، تو یہ جانوروں کے اندر صوف، اون بھی ہے، اور وبر جیسے اونٹ وغیرہ کے چھوٹے بال ہیں، اشعار جیسے
جو ہے نا وہ اپنے پہاڑی بکریوں وغیرہ کے بال ہوتے ہیں، تو یہ جو جلدیں ہیں ان میں جو بال ہیں یا ان کی اقسام ہیں وہ بیان کیا۔ اساساً ان میں سب سامان ہے، اثاثہ کہتے ہیں جو بھی نیچے بچھانے والا سامان ہے، کارپیٹ وغیرہ اور دریاں وغیرہ، تو ان سے وہ اساس بنتا ہے۔ ومتاعن اور فائدے کی چیزیں ہیں، برتنے کی چیزیں ہیں، الی حین ایک وقت تک کے لیے۔ واللہ اور یعنی یہ جانوروں میں اللہ نے جو انعامات رکھے ہیں اس کو کچھ بتایا۔ واللہ جعل لکم اور اللہ ہے کہ اس نے بنایا ہے تمہارے لیے، مما اس میں سے جو خلقہ اس نے پیدا کیا ہے، ظلالاً سائے، یعنی اپنی مخلوق کے اس نے سائے بنائے ہیں، وجعل اور اس نے کر دیا ہے لکم تمہارے لیے، من الجبال پہاڑوں میں، اکناناً چھپنے کی جگہ، کمین گاہیں وغیرہ، وجعل اور اس نے کر دیا ہے لکم تمہارے لیے، سرابیل کرتے، قمیصیں، سربال سے جمع ہے، تقیکم وہ تمہیں بچاتے ہیں، الحر گرمی میں، وسرابیل اور کرتے بنائے ہیں، قمیصیں بنائی ہیں، تقیکم جو بچاتی ہیں تمہیں، بأسکم تمہاری جنگ سے، بأس کہتے ہیں جنگ کو، عذاب کو بھی بأس کہتے ہیں، اور اس کی جمع بأسا پریشانیوں اور تکالیف کے لیے آتی ہے۔ تو تمہارے لیے یعنی زرہیں بنائی ہیں جو تمہارے جنگ کے دوران تمہیں بچاتی ہیں، یا یہ بلٹ پروف جیکٹس وغیرہ وغیرہ۔ کذالک اسی طرح، یتم نعمتہ وہ پورا کرتا ہے اپنی نعمت کو، علیکم اوپر تمہارے، لعلکم شاید کہ تم، تسلمون تم تسلیم کر لو، تم فرما بردار ہو جاؤ، تم اسلام لے آؤ وغیرہ۔ فَإِن تَوَلَّوْا پس اگر تم نے منہ موڑ لیا ہے، فَإِنَّمَا تو بس بات اتنی ہے، علیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، البلاغ پہنچا دینا ہے، المبین واضح، یعنی واضح واضح پہنچا دینا ہے، کھول کر پہنچا دینا ہے۔ یعرفون وہ پہچانتے ہیں، نعمت اللہ اللہ کی نعمت کو، ثم پھر، ینکرون وہ انکار کر دیتے ہیں، ہاں اس کا، یعنی اللہ کی نعمت کو پہچان لیتے ہیں پھر اس کا انکار کرتے ہیں، وَأَكْثَرُهُمْ اور ان کے اکثر، الکافرون انکار کرنے والے یا ناشکری ناقدری کرنے والے ہیں۔